السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتیت جوامع الکلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ بات انتہائی مختصر ہوتی ہے، لیکن میری بات معانی کا سمندر ہوا کرتی ہے۔ قرآن کی آیات کے بعد جن فرامین میں سب سے زیادہ گہرائی، فصاحت و بلاغت نظر آتی ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ کوئی محض عقیدت مندی کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر آسمان زمین کی قلابیں ملانے لگیں۔ نبی علیہ السلام کے فرامین سامنے، پوری دنیا کا مشاہدہ۔ یہ بھی آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم دین تو پورا ہی معجزہ ہے۔ یہ اللہ کا جو اتارا ہوا دین ہے نا، یہ پورا معجزہ ہے۔ بندے کو کہیں ٹکر پڑتی ہے، ایمان تو اجمالی طور پر ہوتا ہی ہے، کہیں اللہ تصادم کروا دیتے ہیں۔ مقابلے میں آ کے جب بات ہوتی ہے تو کئی باتوں کی موقع پہ سمجھ لگتی ہے۔ وہ موقع پر جو چیز گہرائی میں اترتی ہے نا، صرف پڑھ کے نہیں اترتی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں نبی علیہ السلام کے ایک فرمان پہ آج پوری نشست پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ چند دن پہلے ایک میں پروگرام میں تھا، بات ہو رہی تھی کہ بھائی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے کہ نہیں، اور یہ لوگ تھوڑا سا گول مول کر کے ہمیں موضوع بتا دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے، ہمیں قابو کرنا ان کے لیے آسان ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک قابو نہیں آئے، نہ آئندہ آئیں گے الحمدللہ۔ کوئی سو کے اٹھ کے ہم نے امتحان نہیں دیے ہوئے، پڑھا اللہ کا شکر ہے، تحدیث بالنعمت کے طور پر کریں اور طریقے سے پڑھا الحمدللہ، ایویں شیویں نہیں پڑھا۔ تو پروگرام میں سوال ہو رہا تھا کہ لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ہاں، بلکہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ لاشوں کو میڈیکل ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں، کیا وہ ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ اپنے تجربات کے لیے جو لاشوں کا کھیل جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو ملتان میں واقعہ پیش آیا آپ کے سامنے، تو اس ملک کا قانون ان کو اجازت دیتا ہے نا اس چیز کی، تو اس ملک میں قانون ہے۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کے سامنے قانونی اور شرعی دونوں حوالے سے بات کروں گا۔ جب میں نے قانونی بات کی تو میری اس کی لگ گئی۔ اس نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے سوال یہ کیا، آپ نے اناٹمی پڑھی ہے؟ تو بھائی جو تم دن رات یہاں اینکر بنے بیٹھے ہو، دنیا کا ہر موضوع چھیڑتے ہو، تو تم دنیا کے ہر موضوع میں بقرات اور سقرات ہو؟ تم قانون کو چھیڑتے ہو، تم قانون دان ہو؟ تم میڈیکل کی بات کو لیتے ہو، تم ڈاکٹر ہو؟ تم انجینئرنگ کی بات کو چھیڑتے ہو، تم انجینئر ہو؟ جواب تو ایک یہ بھی بنتا تھا، لیکن جو بنیادی جواب تھا میں نے اس بندے کو وہی دیا، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ وہ مناظرے پہ اتر رہا ہے۔ پہلے تو اینکر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ نیوٹرل رہ کے سوال کرے، سائڈ پہ ہو جائے بس۔ 3 عالم تھے، ایک میں تھا، ایک میرے ساتھ تھے، ایک کراچی سے تھے۔
تو میں نے کہا جی اناٹمی اور غیر اناٹمی دونوں سے متعلقہ شرعی اصول پڑھے ہیں. میں نے کہا آپ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں، میدان کھولا، آ جاؤ. نہیں. میں نے کہا آپ مناظرہ کر رہے ہیں، آپ مجھے زچ کرنے کے لیے کریں. اناٹمی پڑھی اور میں کہوں گا نہیں پڑھی اور میں نیچے لگ جاؤں گا آپ کے. وہ پروگرام کے بعد اس پہ میں نے سوچا، پھر وہ میرے آفیشیل پیج سے وہ چھوٹا سا کلپ اپلوڈ بھی ہوا. لوگوں نے بڑے اچھے کامنٹس اس پہ پاس کیے. سمجھ آئی مجھے اس بات کی، خدا کی قسم یہ دین کتنا زندہ معجزہ ہے. دنیا کی کسی بھی آپ سبجیکٹ کو لے لو تعلیم کے میدان میں، وہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. آپ اگر انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں تو انجینئر سے جا کے آپ ڈاکٹر والا مشورہ نہیں کریں گے. ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں تو جا کے قانون دان سے مشورہ نہیں کریں گے. بہت سی چیزیں فیلڈ میں ملتی جلتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے جزوی طور پہ. مجموعی طور پر ایسا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا دین اتنا بڑا زندہ معجزہ ہے، دنیا کے جس شعبے سے بھی بندہ تعلق رکھتا ہو، اپنے شعبے میں مجھے کیا کرنا ہے اس کو رہنمائی لینے کے لیے اہل دین کے پاس آنا پڑے گا. اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے دنیا میں؟ جب سے یہ حقیقت میرے دل میں پیوست کر گئی، خدا کی قسم میرے دل میں دین کی قدر اور بڑھی، اور میں نے شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے مجھے دین کی طرف رکھا ہے. ابھی شکر ادا کرتا ہوں، پتہ نہیں پہلے کیا کہ. یعنی دنیا کا کون سا شعبہ ہے مجھے بتائیں کہ وہ اپنے شعبے میں کام کر رہا ہو اور شریعت نے اس کو آرڈر نہ دیا ہو کہ تو دین کی رہنمائی میں چل. اب وہ دین کی رہنمائی خود تو نہیں لے گا نا بھائی، وہ خود تو عالم دین نہیں بنے گا. تو دین سیکھنے کے لیے کس کے پاس آئے گا؟ علماء کے پاس. وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، آرکیٹیکچر ہو، مستری ہو، مزدور ہو، لیبر ہو، موچی ہو، ریڈی بان ہو، یا پورے ملک کو چلانے والا ہو، اس کو شرعی رہنمائی دینے کے لیے علماء کے سامنے دو زانو ہونا پڑے گا، رہنمائی لینی پڑے گی. ہم یہاں ای وی ایم وی اے وی ایچ پیج اس لیے کرتے کہ ممبر پہ بیٹھے ہو کو خود علم نہیں ہوتا، اس نے 8 سال روٹیاں پھاڑی ہوتی ہیں، تو وہ بھی کہتا ہے چلو میرا گزارا چلتا رہے. یہ زندہ دین کا معجزہ ہے خدا کی قسم. یہ دین ایک سبجیکٹ کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں مہارت حاصل کر لی. یہ دین ایک پورا نظام زندگی ہے. کتنی بڑی بات. یہ دین پورا نظام زندگی ہے. آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، دین سے آپ کو رہنمائی لینی ہوگی، آنا ہوگا آپ کو دین کے پاس. آپ تاجر ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ چپڑاسی ہیں، آپ باس ہیں، کسی بھی زندگی سے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، کون سا شعبہ ہے جس کے بارے میں دین نے آپ کو رہنمائی نہیں دی یا دین نے ہتھیار ڈال دیا؟ دین بتائے گا آپ کا شعبہ جائز ہے کہ ناجائز. جائز ہے تو یہ جائز ہے، ناجائز ہے تو یہ ناجائز ہے، آپ کو یہ کرنا ہوگا. خدا کی قسم ایسے دین کو چھوڑنے والے سے بڑا جہنمی اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے اس کو چھوڑنے والے کے لیے سزا بھی اتنی بڑی رکھی کہ ہمیش کی جہنم رکھی. یہ سزا ویسے اتنی بڑی نہیں رکھی. تو یہ دین ایک سبجیکٹ کا نام نہیں، یہ پورا نظام زندگی ہے. یہ ایسے اصول دیتا ہے کہ قیامت تک جتنے شعبے آتے رہیں گے جن کا خواب و خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں دین آپ کو رہنمائی دیتا رہے گا. اس سے بڑا کوئی زندہ دین کا معجزہ کوئی دیکھ سکتا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ حقیقت تو پہلے سے شاید سب کانشیس میں ہوگی میری، لیکن وہ اینکر کے سوال کرنے کے بعد، اس کا مجھے زج کرنے کی ناکام کوشش کے بعد، میں نے بعد میں بھی سوچا تو یہ حقیقت میرے دل میں اور پیوست ہو گئی. یا اللہ تیرا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں ایسا دین دیا کہ پورے ہم کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، نبی علیہ السلام کی زندگی صرف زندگی نہیں بلکہ دستور زندگی ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، قانون زندگی، بڑے مزے لے کر کہتا ہوں، سمجھ مجھے ابھی آئی. وہ کون سا شعبہ ہے زندگی کا؟ استنجا سے لے کر
عرش تک کے مسائل میں رہنمائی کرنے والا صرف دین اسلام ہے۔ اس سے بڑا دین کا زندہ معجزہ اور کیا ہو۔ پھر بھی اگر کوئی اس دین کا منکر ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی پھر اتنی ہی بڑی رکھی گئی ہے۔ ایک ہی فیلڈ کے اندر جزوی طور پر الگ الگ ہوتے ہیں، فزیشین الگ ہوتا ہے، سرجن الگ ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں رائے دینے سے قاصر ہوتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ خدا کا دین اتنا عظیم الشان ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اس دین کے علاوہ جتنے بھی شعبے دنیا میں کام کر رہے ہیں ان کو رہنمائی پھر دین سے لینی ہوتی ہے۔ اسی سرچشمے سے پیاس بجھانی ہوتی ہے، اس سرچشمے پہ آنا پڑتا ہے، نہ آئیں گے تو جہنم، آ کر مانیں گے تو جنت۔ یہ نہیں کہ کوئی آ کے احسان کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا میں نے آپ کو ایک فرمان سنا دیا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، مجھے وہ جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں جو اپنے اندر اتنا وزن رکھتے ہیں کہ جملہ ایک ہوتا ہے، پوری زندگی پر وہ حاوی ہو جاتا ہے، پوری زندگی پر وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ وہی ایک میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں جسے میں جامع الکلم سمجھتا ہوں، جوامع الکلمات کلم میں سے سمجھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، ان لکل امت فتنہ، ہر امت کی ایک آزمائش تھی جس سے وہ آزمائی گئی، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش تھی جس سے وہ آزمائی گئی۔ وفتنۃ امتی المال، میری امت کی آزمائش کے لیے مال رکھ دیا گیا ہے، میری امت مال سے آزمائی جائے گی۔ اب اس کو لے لیں، کل تو میں حیران پریشان ہو گیا اس حدیث کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ، میری امت کی آزمائش مال ہے جس سے یہ آزمائی جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی بات کو عرش سے فرش تک تمام مسائل میں لے لیں، بندہ خود تسلیم کرتا ہے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں مال سے۔ زندگی کے چند شعبے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس لیے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں اس پیمانے کی روشنی میں کہ میں کتنا غلط کتنا درست، اور میرے سمیت ہر بندہ یہ دیکھے کہ چند شعبوں کو اٹھا کے ہم نے بات کرنی ہے کہ ان شعبوں کے اندر ہم مال سے کیسے آزمائے جا رہے ہیں۔ میرے سمیت ہر بندہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھے کہ وہ یہاں کتنا آزمایا جا رہا ہے، اور اس آزمائش کے اندر وہ کامیاب کتنا ہے، ناکام کتنا ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس کے بارے میں سب سے بڑا قاضی ہے، وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ آپ ایمان، اقدار اور افکار کو دیکھ لیں۔ ہمارا ایمان، ہمارے خیالات و افکار، ہمارے نظریات، ہماری اقدار، اس میں بھی آزمائش مال سے، اس میں بھی آزمائش مال سے ہے۔ ہمارا تو ایمانی دولت ہے بھائی، ہماری فکر و سوچ بچار کا محور ہمارا دولت ہے، ہماری تمام اقدار دولت کے گرد گھومتی ہیں۔ اب تو دنیا بھی کہتی ہے، یہ کسی مشہور فلسفی یا کس کا قول ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے جس پر وہ بک جاتا ہے، کم پہ نہیں بکے گا، زیادہ پہ بکے گا۔ لوگوں نے اس کو خدا نعوذ باللہ قرآن کی آیت کی طرح فارمولہ بنا لیا، نہیں بک رہا کوئی بات نہیں، اضافہ کر دو، نہیں بک رہا اضافہ کر دو، کسی نہ کسی موقع پر آ کر وہ سرنڈر ہو جائے گا، بکے گا۔ کہتے ہیں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، کم یا زیادہ، کہیں نہ کہیں جا کے بکے گا۔
بکے گا تو بکے گا اور جھکے گا۔ یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ آزمائش، مال۔ اور یہ مال ایسی آزمائش ہے، مال نہ ہونے پر بھی ایمان جاتا ہے، مال ہونے پر بھی ایمان جاتا ہے۔ مال نہ ہونے پر بھی ایمان رخصت ہو جاتا ہے، مال آنے پر بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقیری بندے کو کفر تک پہنچا دے۔ بندہ محتاج ہو جائے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کفر تک کو قبول کر لیتا ہے۔ گرین کارڈ کے لیے لوگ مرزائی نہیں لکھواتے، ان طبقات میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر باہر جا کے پناہ لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے مشاہدہ ہے، دن رات کا جائیں بیسی میں مرزائی لکھواتے ہیں اپنے آپ کو۔ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے کون کون سے فرقے لکھواتے ہیں اپنے آپ کو، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو مال آزمائش ہے کہ نہیں؟ ایمان کے حوالے سے بھی، ایمان کے حوالے سے بھی مال آزمائش ہے۔ مولوی صاحب دین بیان نہیں کرتا، اسے پتہ انتظامیہ ناراض ہو جائے گی، 10 بچے میرے پاس ہیں، بوڑھے ماں باپ میرے پاس ہیں، میں دین بیان کروں گا، انتظامیہ میری چھٹی کروا دی گی، میں کہاں جا کے کھاؤں گا؟ تو پھر ادھر سلام کرتا ہے تو اسے رحمت اللہ نظر آتا ہے، دوسری طرف اس کو برکت اللہ نظر آتا ہے۔ اس کی آزمائش مال سے ہے۔ بس بس بھائی بس، مسجد ہے، آزمائش مال سے ہے۔ آسان ہے؟ میں تو بالخصوص دعا کرتا ہوں، یہی نہیں کہ میری برادری تو آپ بھی ہیں، فرق اتنا ہی کہ میں پریکٹس نہیں کرتا، اب نہیں کر سکتا، ملازمت۔ میں کہتا یا اللہ خصوصاً علماء کو معاشی بحران کا شکار نہ کرنا۔ ڈاکٹر معاشی بحران کا شکار ہوگا تو جان لے لے گا، علماء معاشی بحران کا شکار ہوں گے، ایمان کمزور ہوگا، وہ ایمان لے لیں گے آپ کا۔ جان تو چھوٹی سی چیز ہے، مظلومیت میں جان گئی بندہ شہید ہے، ایمان کے پیچھے کیا بچا؟ ایمان کے پیچھے کیا بچا مجھے یہ بتائیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا علماء نہیں رہیں گے، اللہ علم کو اٹھا لیں گے، اور علم کو اٹھانے کی صورت یہ ہوگی کہ علم کھرچا نہیں جائے گا کہ صفحات کورے ہو جائیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، وہ پہلے سے ہی گمراہ ہوں گے، اور یہ عوام جا کے ان گمراہوں سے مسئلے پوچھیں گے، اور وہ مسئلے غلط بات آ کے گمراہ کریں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے وہ پہلے سے، اور جو جن کو مسائل بتائیں گے ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ایک عالم کی پیمائش کیسی ہوتی ہے؟ اس کا پگ کتنا بڑا، اس نے امامہ کتنا بڑا لیا ہوا ہے۔ امامہ سنت ہے، میں توہین نہیں کرتا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میری خواہش ہے کہ میں امامہ لوں۔ اسی دور میں نے تبلیغ جماعت میں چلہ لگایا تھا تو چند دن امامہ لیا تھا، پھر اس کے بعد نہیں لے سکا۔ خواہش ہے کہ امامہ لوں، بعض ساتھی کہتے بھی ہیں، میں کہ یار انشاءاللہ اللہ توفیق دے۔ امامہ کی توہین نہیں کر رہا، امامہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن کسی کے علم اور عمل کی پیمائش کا پیمانہ امامہ نہیں ہے، بڑے بڑے لمبے جبے نہیں ہیں، یا یہ کف ختم کر کے بڑے بڑے آستین بنا کے یہاں تک نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ آپ کرتے ہیں اس طرح، آپ جاتے ہیں درزی کے پاس تو پینٹ کی فٹنگ دیکھتے ہو، کہاں تک آپ دیکھتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیا کچھ دیکھ رہتے ہیں آپ شیشے میں کہ پینٹ کہاں تک فٹ ہے۔ تو مولویوں کے لیے آپ نے بنایا یہ کہ ایک بٹن اوپر ہو، ایک بٹن نیچے ہو، کف بھی نہ ہو، بالکل کف بھی گناہ ہے، کالر بھی نہ ہو، کالر بھی گناہ ہے، اس کی جو یہ جو بازو کا جو کپڑا ہے یہاں تک آ رہا ہو، یہ تو حماقت ہے۔ مولوی صاحب نے بھی اپنا معیار یہی بنایا ہے کہ وہ 10-15 ہزار کا کراکولا پہن لیتا ہے کہ بس لوگوں نے مجھے سب سے بڑا علامۃ الدہر والقہر والغضبان بلکہ وہ توقان سمجھ لینا۔ ہاں، توقان کا مطلب نہیں بتاؤں گا، جو علماء ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔
ہاں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کالا کوٹ بڑا اچھا سا پہن لیں، بڑی اچھی سے اعلیٰ معیاری آپ پینٹ پہن لیں، آپ وکیل ہو جائیں گے؟ یا نارمل سے وکیل ہیں تو بڑے اعلیٰ معیار والے وکیل ہو جائیں گے کہ آپ نے بڑا کیا کہتے ہیں برانڈ کا آپ نے کیا کہتے ہیں یونیفارم پہنا ہے. لیکن یہ دین اتنا مظلوم ہے، یہاں برانڈ کی کوئی چیز پہن لے کہتے ہیں واہ یہ ہے پہنچی ہوئی سرکار، لیکن پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے. یہاں بھی امتحان مال سے ہے. ہمارے علاقے میں ایک محاورہ ہے ہماری زبان میں، اس کا ترجمہ یہ، غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا. غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہاں تک بات کروں میں؟ یہ امت آزمائی جا رہی اپنے ایمان میں، اپنے افکار میں، اپنی اقدار میں بھی مال سے آزمائی جا رہی ہے. مال نہ ہو تو بھی اس کا ایمان جاتا ہے، حدیث میں بھی ہے. اچھا عجیب بات ہے، مال ہونے پر بھی ایمان جاتا ہے. ایک بندہ غریب ہوگا تو آپ دیکھیں گے 5 وقت کا نمازی ہوگا. جیسے اس کے پاس ادھر ادھر سے کوئی مال آ گیا سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. یعنی بعضوں کے لیے امیری نقصان دہ ہوتی ہے اور بعضوں کے لیے غریبی نقصان دہ ہوتی ہے. ایک ساتھی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے. حدیث ہے، کبھی انشاءاللہ میں پھر وضاحت کے ساتھ بعد میں کبھی سناؤں گا. بہرحال انہوں نے اصرار کیا، نبی علیہ السلام نے دعا کی، ریورل بڑھتا چلا گیا، خوشحالی ہو گئی. انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا. زکوٰۃ کے لیے بندہ بھیجا گیا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. بعد کے خلفاء نے پھر اسے زکوٰۃ ہی وصول نہیں کی. آسان ہے، مال ہونے پر بھی ایمان جاتا ہے، مال نہ ہونے پر بھی ایمان جاتا ہے. اب مال کی بات کرتے ہیں، ایک بندہ بے اختیار ہوتا ہے تو پہلی صف میں ہوتا ہے، اچانک کسی کرسی پر آ جاتا ہے تو مسجد سے ہی ہم اسے وہ غائب ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا. ہم تو آئے روز یہاں دیکھتے ہیں. یہ بڑے کم اللہ والے ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہوئے مسجد میں نمازی بن کے آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی دین دنیا کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. خدا کی قسم آپ نے یہاں ایسا دیکھا ہوگا یہ منظر بھی، کہ وہ ایسے عاجز بن کے آتے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک صاحب اختیار شخصیت اس صف میں بیٹھی ہوئی ہے. نہ میں کسی کو خوشامد کرتا ہوں، نہ مجھے خوشامد کی عادت ہے، نہ ضرورت ہے الحمدللہ. لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کی کمی نہیں، میں خود یہاں مشاہدہ کرتا ہوں. وہ ایسے عام ہو کر اپنے پروٹوکول کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایون اپنی سیکیورٹی کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے اس طرح کے بیٹھتے ہیں کہ بندہ عشش کر اٹھتا، کیونکہ انہیں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات عاجزی کے مقام پر ہوتی ہے. بس جس بندے کو اس حقیقت کا ادراک ہو کہ اللہ سے ملاقات صرف عاجزی کے مقام پر ہوتی ہے، وہ اللہ کے دربار میں عاجز بن کے آتا ہے. وہ حامان، قارون اور فرعون بن کے نہیں آتا. وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ صف میں بیٹھا ہوا ہے. لوگ ادھر ادھر سے اچانک دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اچھا یہ صف میں بیٹھے ہوئے ہیں. انصاف کے ساتھ تو ہاتھ ملانا مشکل ہے، لیکن مسجد میں یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس بندے کو اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. تو یہ مال بہت خطرناک ہے، یہ ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے. میری کوشش تھی کہ اس جمعے میں چیدہ باتیں کروں، لیکن نہیں ہو سکے گا. آئندہ بھی یہ جمعہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، کہ بہت سے شعبوں کے اندر میں نے بتانا مال کیسے حملہ آور ہوتا ہے میرے اور آپ کے اوپر، تاکہ میں اور آپ اپنی پیمائش کریں، تھوڑے سے چکنے ہو جائیں. کیونکہ اگر فتنے کے بارے میں چکنے ہو جائیں تو فتنوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور فتنہ بے خبری میں حملہ آور ہو اور دیمک کی طرح چاٹ رہا ہو، وہ بندے کو احساس ہی نہ ہو. اور افسوس ہے ان مولویوں کو جنہوں نے اس ممبر کو میٹھی میٹھی باتوں کے لیے رکھ لیا. بس صرف میٹھی میٹھی باتیں کر کے رحمت اللہ اور برکت اللہ کو راضی کرنا.
کہ انتظامیہ ناراض نہ ہو جائے. دین اس کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم. موت ایک دن آنی ہے، رزق بٹ چکا ہے، عزتیں تقسیم ہو چکی ہیں، موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے. تو پھر کیا خوف ہے؟ موت تو ایکسیڈنٹ میں بھی آ جاتی ہے، لاش بھی مسخ ہو جاتی ہے. شکر نہ کریں کہ اللہ کے راستے میں موت آ جائے. اللہ اکبر. مزید آگے دیکھیں، ہمارے افکار، ہمارے خیالات، مال نہیں ہوتا تو کچھ اور، مال نہیں ہوتا تو ہمارے افکار کچھ اور ہوتے ہیں، مال آ جائے تو ہماری فکریں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہمارے خیالات میں تبدیلی مال کی وجہ سے آتی ہے. عجیب بات ہے، خیالات میں تبدیلی مال کی وجہ سے آتی ہے. نام نہیں لوں گا، ایک صاحب ہیں، اس کے والد کا میں نے انٹرویو پڑھا. پہلے وہ اپنے بیٹے کو کرکٹ سے روکتے تھے، وہ بچے نے بھی کرکٹر بن کے کہا ہاں جی ابا جان، تو روکتے تھے، سزا بھی دیتے تھے. باشارہ باپ ہے، اس کا دیندار ہے. لیکن جب بچے نے کرکٹ میں نام بھی کمایا، پیسہ بھی کمایا، تو کہتے نہیں ہمارے علاقے میں بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑے کرکٹر نکل سکتے ہیں یہاں سے. آخر ہم یہ سوچ میں تبدیلی کی وجہ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہی باپ ہے بچے کو مارتا ہے، خبردار کرکٹ نہیں کھیلنی، کرکٹ سے وہ نفرت کرتا کہ بچہ بگڑ جائے گا. وہی بچہ لاکھوں میں ایک، باقی تو سارے لاکھ ضائع ہو گئے نا. میڈیا تو آپ کو وہی دکھاتا ہے جو کامیاب ہے، جو ناکام ہے ذرا ان کو تو دکھائے نا، تو پھر میں دیکھوں کہ یہ قوم کس طرح کرکٹ کھیلنے دیتی ہے کسی کو. ان ہزاروں لاکھوں بچوں کو لایا جائے جن کی جوانیاں اجڑ گئیں، جن کے ماں باپ تباہ و برباد ہو کے کھانے پینے کے محتاج ہو گئے. کیوں؟ بیٹا نکھٹو تھا، بستر سکول میں رکھ کے گراؤنڈ کھیلنے چلا جاتا تھا. ان کو کھانے کے لالے پڑ گئے، جان کے لالے پڑ گئے. ذرا میڈیا ان کو بھی فوکس کرے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کتنا کھیلتی ہے. وہی باپ جو بچے کو کرکٹ کھیلنے سے منع کرتا تھا بلکہ مارتا تھا، اسی بچے کو کرکٹ میں آنے سے شہرت بھی ملی، پیسہ بھی ملا. پھر باپ سے انٹرویو ہوا تو کہتا جی ہمارے علاقے میں بڑا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ اس کا. آخر ہم کیوں نہیں سوچتے یہ سوچ کا زاویہ 180 درجے کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ ہے وَفِتْنَةُ أُمَّتِ الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ مال نظریات کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ دولت افکار کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کہاں جائے بندہ؟ ہماری اقدار، ہمارے گھر کے ویلیوز تک دولت سے تبدیل ہو جاتے ہیں. بندہ غریب ہوتا ہے تو اس کے گھر کی ویلیوز کچھ اور ہوتی ہیں، حالانکہ بیسک ویلیوز تو چینجیبل نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں بیسک ویلیوز ہوتی ہی نہیں ہیں، ہماری جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ بیس کرتی ہیں ہماری معیشت کے اوپر. جناب ہماری ویلیوز اسلام پہ بیس نہیں کرتی. اگر اسلام پہ بیس کرتی ہوں تو آپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو وہ ویلیوز تبدیل کیوں؟ بیس اسلام ہے. لیکن ہمارے گھریلو ویلیوز، ہمارے گھریلو اقدار بھی اسلام پہ بیس نہیں کرتی، معیشت پہ، مال پہ بیس کرتی ہیں. مال تھوڑا ہو گھر کی قدریں کچھ اور ہوتی ہیں، مال کچھ بڑھ جائے گھر کی قدریں کچھ اور ہوتی ہیں. مال آپے سے باہر ہو جائے تو ہمارے کپڑے بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا فیشن بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ہمارا ننگا پن بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وہی غریب تھا کہ اس کی بیٹی آنکھ تک نظر نہیں آتی تھی، اتنا پردہ کرتی تھی، وہی بندہ ہے اب اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے کسی بھی وجہ سے، ماشاءاللہ وہ اپنی بیٹیوں کی نیلامی بھی کرواتا ہے، سب کے سامنے انٹرویوز بھی کرواتا ہے، کھل کھلا کے ہنستے بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. اب بچیاں وہ لباس پہنتی ہیں کہ جو 2 سال پہلے تک تصور بھی نہیں تھا کہ اس کی بچی یہ لباس پہن سکتی ہے. میڈیا کے اندر ایک اینکر ہے اور پہلے نیوز کاسٹر تھی غالباً، وہ میری اسٹوڈنٹ رہی ہے یونیورسٹی میں.
تو میری ایک اور اسٹوڈنٹ نے مجھے فون کر کے کہا کہ سر آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ میں کہاں پہچانتا ہوں، میں وہاں اس چینل پہ گیا تھا تو میری ملاقات ہو گئی تھی۔ کہا سر یہ وہی ہے جو برقعے میں آیا کرتی تھی، اس نے توجہ دلائی مجھے، یہ وہی ہے جو مکمل برقعے میں آیا کرتی تھی، آج وہ ہے جو آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر غالباً وہی اس لباس میں آئے، جیسے یہ چیتے کا لباس نہیں ہوتا، چیتے کی سکن ٹائپ کی، اوپر سے نیچے تک، مطلب وہ ایک ہی خاص قسم کا بیہودہ لباس ہوتا ہے، وہ پہن کے میں نے اس کو یونیورسٹی میں دیکھا غالباً، کافی عرصے کی بات۔ یہ اقدار کیسی تبدیل ہوتی ہیں؟ ہمارے گھریلو اقدار مال پہ بیس کرتی ہیں، مال آ جائے قدریں بدل جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں، معاشرے کا مشاہدہ ہے۔ میرے سمیت یہاں جتنے بھی شخص بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بے دردی اور بے رحمی سے اپنے اپنے گھر کی سرجری کریں، آپریشن کریں تھوڑا سا، اور ذرا 20 سال پیچھے ہٹ کے پیچھے چلے جائیں، 10 سال پیچھے چلے جائیں، 5 سال پیچھے چلے جائیں، 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، اور آج کا جو گھر کا ماحول ہے اس کے ساتھ موازنہ کر لیں، بس کہاں کھڑے ہیں، بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی، اور پہلے سے ہی اچھی ویلیوز تھیں، آج بھی وہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن معذرت کے ساتھ اکثریت میں یہ بات نہیں ہوگی، اقلیت میں نہیں، اکثریت میں۔ کہ آخر یہ دو تین جنریشن کے اندر، ایک آدھ جنریشن کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی کہ ماں برقعے بغیر گھر سے نکلتی نہیں تھی، نکلتی تو ہچکچاتی تھی، دیوار سے لگ کے چلتی تھی، جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ آج اسی ماں کی بیٹی ہے، اسی ماں کی نواسی، اسی ماں کی کیا کہتے ہیں پوتی ہے، جو بھی ہے، وہ تو ایسے دندنا کے چلتی کہ سامنے والا مرد ہی ڈر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو آئے روز کا مشاہدہ ہے۔ آج کل مرد سائڈ پہ ہوتا ہے ایسے کر کے، وہ سامنے سے ایسے کر کے آتے ہیں نا تو وہ کوئی جگہ نہیں دیتی، آپ خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ وکیل ہر ایک کو ڈراتا ہے، ڈرتا صرف عورت سے، ڈرتا صرف عورت سے۔ دیکھ لیں آپ، یہ تو ویلے ہو گئے، نہیں فارغ ہو گئے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی کی قدریں مال سے وابستہ ہیں، کتنی، اسلام سے نہیں، مال سے وابستہ ہیں۔ میں 5 مرلے کے مکان ہوں، میری زندگی کی قدریں کچھ اور ہوتی ہیں۔ میں اٹھ کے پوش ایری میں چلا جاؤں، قدریں ہی تبدیل ہو جاتی ہیں، میری مسکراہٹ تک تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے یار، پورا شجرہ نسب ہی پیچھے سے بھول جاتا ہے کہ گاؤں سے عورت بھی دھوتی میں آئی تھی۔ آج اسی عورت کی نسل ہے، وہ دھوتی کو ٹیشو پیپر بھی نہیں بناتی، اور ایسا لباس پہنتی ہے کہ بندہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ کیا پنجاب کی آج بھی دیہاتوں میں دھوتی کا رواج ہے کہ نہیں؟ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، نہ میں اس کا مذاق کر رہا ہوں، وہ عورتیں تو بہت اچھی ہیں آج کی ان عورتوں سے۔ یکدم شہر میں آگے، یکدم پیسہ مل گیا، کچھ آگے پیچھے تبدیلی ہو گئی، اوقات ہی بدل گئی، لباس ہی بدل گیا، ایمان ہی بدل گیا، اقدار ہی بدل گیا۔ کتنی بات کروں میں اس پہ۔ یہ مال عزت اور ذلت کا معیار بن گیا، یہ مال جو ہاتھ کی میل ہے عزت اور ذلت کا معیار بن گیا، اسی پہ عزت کے ذلت کے فیصلے ہونے لگے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ، ایک غالباً کافی عرصہ پہلے میں آپ کو ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایمان والا لونڈی سے بھی ذلیل سمجھا جائے گا، ایمان والا لونڈی سے ذلیل سمجھا جائے گا، بے قدر سمجھا جائے گا۔ آج بھی ایسی سوسائٹیز ہیں، آج بھی ایسی محافل ہیں جہاں جا کے بندہ شراب نہ پیے تو بے قدر سمجھا جاتا ہے۔ یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یہ تو دقیانوس ہے۔
وہ بیچارہ بھی غیرت سے خالی شراب کی بوتل اٹھانے کی بجائے کوک کی بوتل اٹھا لیتا ہے، وہ ساتھ ہی رہتا ہے۔ کیا غیرت، کیا ایمان! اور ایک اچھی خاصی تعداد پڑھی لکھی بلکہ با اثر لوگوں میں بھی جو اختیار اور اقتدار میں اثرات رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایک سوشل ڈرنک ہے بھائی، شراب۔ اب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آپ قوم کی تقدیر دے دیں، پیچھے بچے گا کیا؟ پیچھے بچے گا کیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اسی مال کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لینا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ کہتا ہے میں بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، آزمائش کی میری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسے مال و دولت سے نواز دیتا ہوں، اس کی عزت بڑھا دیتا ہوں، نعمتوں کی برسات برسا دیتا ہوں۔ بندہ کہتا اوہ یہ ہے مال، معیار عزت، اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا۔ اکرمن، اللہ کو بھولا نہیں کہ اللہ نے، لیکن معیار کس کو بنایا؟ مال۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور میں آزمائش کا رخ تبدیل کر دیتا ہوں، بندے کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، بندہ اسی کو ذلت سمجھتے ہوئے کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، اللہ کہتے ہیں آگے ہرگز نہیں، یہ تمہاری فکر غلط ہے کہ عزت و ذلت کا معیار مال ہے، مال آنے پہ تو عزت دار ہو گیا تھا اور مال جانے پہ تو ذلیل ہو گیا۔ ایمان آنے پہ عزت دار ہے، ایمان نہ ہونے پہ بندہ خس و خاشاک ہے۔ یہ تیری سوچ غلط ہے، کلا۔ اور آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، جس کے پاس مال ہو وہ عزت دار ہے، بھلے اس نے عزت بیچ کے مال لیا ہو۔ یہ کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہا میں، کوئی مبالغہ نہیں، یہ تو مشاہدہ ہے، مبالغہ کہاں ہے؟ بازار میں پابندیاں لگ گئیں تو انہوں نے باہر کوٹھیاں خرید لیں، اب وہ عزت دار ہیں۔ جسم کو بیچ کے جو پیسہ کمایا ہے اس پہ وہ اس ملک کی وی وی آئی پی ہیں، بلکہ وی وی آئی پی سے ملاقات ہی انہی کی ہوتی، کسی اور کے نصیب میں کہاں۔ کنت جن سے باہم جن سے پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، تو بس ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ جیسے یہ وی آئی پیز ہیں ویسے ہی اوپر والے وی آئی پیز ہیں جن کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر دونوں ایک ہی کیٹیگری ہے۔ آسان ہے، جسم بیچ کے، عزت بیچ کے پیسہ لیا ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اب پوری زندگی اپنی عزت بیچی ہے، اس لیے آج اس کی اتنی بڑی کوٹھی یا کوٹھا ہے، لیکن معاشرہ اسی کی عزت کرتا ہے۔ کیوں؟ دولت ہے۔ اور ایک بندے نے اصول پہ زندگی گزاری ہو، قوت لا یموت، ہینڈ ٹو ماؤتھ، معاشرہ وہ چاہے جتنے بڑے مرضی بڑے منصب پہ رہا ہو اپنے وقت میں، معاشرہ ٹیڑھی آنکھ سے بھی اس کو نہیں دیکھتا۔ 5-7 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ بہت بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی، اپنے وقت کی بڑی شخصیت تھی، لیکن ان کا بود و باش، ان کا رہن سہن میں دیکھ کے حیران رہ گیا، بڑی سادے۔ انہوں نے کوئی بیان کے بارے میں کہا کہ میں نے فلاں جگہ آپ کا بیان سنا تھا، اور اس ادارے سے تعلق جس ادارے کی طاقت ہے، ڈنڈا ہے، ایک ریٹائرڈ جرنیل، لیکن ایسی سادگی۔ پھر مجھے پتہ چلا ان کا کہاں گھر ہے یہ وہ، پھر میں نے وہاں بیان کیا تھا، مجھے پتہ بھی تھا۔ حیرانی کی انتہا ہو گئی کہ بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ کیسے خاص منصب پر بھی رہا ہے۔ یہاں بندہ پٹواری بن جائے تو اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایوب خان کے زمانے کا ہے نا کہ اللہ تجھے پٹواری بنا دے، کمشنر کو اس نے کہہ دیا تھا۔ یہاں چھوٹی سی کلرکی بن جائے تو بن جائے کہ ڈی ایچ اے میں کوٹھیاں بن جاتی ہیں۔
اگلا بہت بڑے منصب پر بھی آ جائے تو بیچارہ صرف گزارا کرتا ہے. تو عزت کس کی زیادہ کرتے ہیں لوگ؟ ہاں اللہ امتحان میں زیادہ نہ ڈالے، لیکن جن کو آخرت کا ادراک ہوتا ہے وہ عزت اسی کی کرتے ہیں جو حلال پہ چلتا ہے. لیکن معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہے. معاشرے میں اکثریت حلال و حرام کا فرق مٹانے والوں کی ہے، لہٰذا وہ اکثریت عزت بھی انہی کی کرتی ہے جو حلال و حرام کا فرق مٹا کے انہوں نے دولت کمائی ہوتی ہے، بھلے جسم کو بیچا ہو. کیونکہ اب تو قانون، اب تو فارمولہ آ چکا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ یعنی یہ مال فیصلہ کر رہا ہے عزت کس کی ہونی چاہیے، یہ مال فیصلہ کر رہا ہے کہ ذلیل کون ہوگا. اور جبکہ دور نبوت میں حال کیا تھا کہ اسلام پہ ایمان لانے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی. کوئی امیر ایمان لے آتا تو گرد و پیش کے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے اسے بھی غریب ہونا پڑتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، وقت کے شہزادے تھے، جہاں سے گزرتے خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی تھی. شہید ہوتے ہیں تو کفن پورا نصیب نہیں ہوتا، ایک طرف گھاس ڈال دی جاتی ہے. اسلام کی ابتدا تو ایسے ہے. اسلام نے اپنی ابتدا سے اٹھ کے بتایا کہ مال کے بغیر ترقی ہو سکتی ہے، ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایمان کے بغیر جو بھی ترقی ہو وہ گندگی کا کیڑا ہے، آخر اس کا انجام بہت برا ہے. یہی وجہ ہے اللہ اپنے انبیاء کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو بے وسائل اور نہتہ کر کے بھیجتے ہیں، اور پھر وہ نبی اللہ کے حکم سے، اللہ کی تائید سے، ایمان کے زور پر وہ محنت کرتا ہے کہ دنیا بدل جاتی ہے. دنیا کو محنت سے بتا دیتا ہے نجات مال میں نہیں، معیار عزت و ذلت کا مال نہیں، ایمان کی بیس مال نہیں، اقدار اور افکار کی بنیاد مال نہیں ہے، وحی باری تعالی ہے. انبیاء نے صرف زبانی دعوتیں نہیں دیں کہ کوئی نبی آیا تو اس کی اردلی میں اتنی بڑی فوج ہو، کوئی نبی آیا تو اس کے لیے احد پہاڑ سونا بن جائے. بعد والے کہیں جی نبی کے لیے تو سہولتیں تھی، ہمارے لیے نہیں تھی. نبی سب سے زیادہ بے سہولت بنا کے بھیجا جاتا ہے. بعد میں ساری پھر تبدیلیاں آتی ہیں، بعد میں تبدیلیاں آتی ہیں. صحابہ ایک پتھر، نبی نے 2 پتھر باندھے. اسلام پہ ایمان لانے والوں کی اکثریت غریبوں کی ہے. سامنے تلواریں ہیں، مقابلے میں کنکر پتھر ہیں. لیکن اس کے بعد جو مال ملا حلال، وہ رکھنے کی جگہ نہ ہوتی تھی صحابہ کے پاس. لیکن صحابہ نے، نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا عزت و ذلت کا معیار ایمان ہے. قد افلح المؤمنون، مال نہیں ہے. جبکہ آج مال ایسی آزمائش ہے جو ہمارے ایمان کو بھی کھرچ رہا ہے، ہماری افکار کو بھی کھرچ رہا ہے، ہماری ویلیوز رقدار کو بھی 180 درجے تبدیل کر رہا ہے، جس پہ یہ ساری اس نشست میں ان ڈیٹیل بات کر چکا ہوں آپ کے سامنے. وقت بھی ختم ہو چکا ہے. یہ مال کہاں کہاں حملہ آور ہوتا ہے، کن کن شعبوں میں مال آزمائش بن کے سامنے آتا ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی طریقے سے ہوئی ہے. میری امت کی آزمائش کے لیے اللہ نے مال کو رکھ دیا ہے. اس پہ بات آئندہ جمعہ بھی ہوتی رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا